السلام على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندتر صلوات پڑھیں۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ حشر کی 21ویں آیت سرنامہ قرآنی کے طور پر اختیار کی گئی ہے اس موضوع پر گفتگو کے لیے کہ امام حسین اور مقاصد قرآن۔ کل کی تمہیدی مجلس میں نے گزارش کی آپ کے سامنے یہ بات کہ مقاصد قرآن کا عنوان بہت اہم عنوان ہے، یعنی محتم بالشان عنوان ہے، اور یہ بنیادی طور پر علوم القرآن کے مباحث میں سے ایک بحث ہے۔ علوم القرآن یعنی وہ علوم، معلومات انسانی کے وہ خزانے جن کا ایک خاص ربط و تعلق ہے قرآن سے۔ ویسے تو علوم القرآن کے تعلق سے بھی کام بہت ہوا ہے، مگر جتنا کام ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ ابھی تشنگی باقی ہے۔ مقاصد جمع ہے مقصد کی اور مقصد کی۔ اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ہے قاف صاد دال، اسی سے ہے قصد۔ قصد کے کلمے سے غالباً اردو کے لوگ زیادہ تر مانوس ہوں گے۔ بھائی کہاں جانے کا قصد ہے؟ مبارک ہیں وہ لوگ جن کی زندگی کے مقاصد میں یہ قصد بھی شامل ہے کہ وہ مجلس حسین میں جاتے ہیں۔
نہایت ہی مبارک و مسعود ہیں وہ افراد بشر، وہ انسان جو اٹھتے بیٹھتے یہ قصد رکھتے ہیں کہ وہی کریں جس میں رضائے مولا ہو۔ یہ قصد، قاصد، مقصد، مقصد، مقصود، مقصود سے بھی اردو والے مانوس تو ہیں، ہے نا؟ یہ تمام الفاظ ایک ہی روٹ ورڈ سے ہیں، یہاں تک کہ اقتصاد۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ مولانا آپ یہاں تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ علماء کی تعداد مجلس میں بڑھتی جا رہی ہے، اور پہلے ہی سے علماء اور اہل علم، اہل فضل، اہل دانش، اہل فکر تشریف فرمائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اقتصاد تک دیکھیے نا، اب یہ موقع نہیں ہے کہ علم صرف و اشتقاق کے تمام تقاضے پورے کیے جائیں اور بتائے جائیں، لیکن قصد، قاف صاد دال، یہ جو روٹ ورڈ ہے بہت اہم ہے، اور اس سے جتنے الفاظ نکلے ہیں سب بہت اہم ہیں، اور جتنے الفاظ اس ایک روٹ ورڈ سے، اس مصدر سے قرآن مجید میں آئے ہیں وہ تلاش کیجئے گا۔ یہ طالب علموں کے لیے ہوم ورک ہے نا؟ دیکھیے، میں ممبر پر صرف آپ کی واہ واہ و سبحان اللہ اور شہرت اور داد اور دہش کے لیے نہیں آتا ہوں۔ میری ہمیشہ سے کوشش یہ رہی، اور اب اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، کہ سامعین زیادہ سے زیادہ مباحث سے خود جوڑے رہیں، اور 1 گھنٹے میں مجلس ختم نہ ہو جائے، ہماری تقریر ختم ہو لیکن مجلس جاری رہے۔ مجلس کا سلسلہ جاری رہے۔ تو یہ ایک کام ہے، جو لوگ، جو بچے، جو جوان، جو حضرات یہ ذوق رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، وہ آج جا کے یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں قاف صاد دال اس روٹ ورڈ سے کتنے الفاظ آئے ہیں، اور کہاں کہاں کس سیاق و سباق میں آئے ہیں، ہے نا؟ یہ ایک اچھا علمی مشغلہ بھی ہوگا، اور انشاءاللہ رضائے حق بھی اس میں ہوگی۔ آپ کے لیے علم کے دروازے کھلیں گے، ابواب علم کھلیں گے۔ اب یہاں تیزی سے ایک بات اور عرض کروں کہ جب بات قصد کی آ گئی، بغیر قصد کے تو مقصد تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ بھئی مقصد، آپ کی اردو زبان میں مقصد سے مراد کیا ہے؟ منزل۔ کوئی ایک منزل آپ کی نگاہ میں ہے، اور آپ اس کے لیے جب چلتے ہیں، جب منزل پہ پہنچ جاتے ہیں تو کہتے ہیں مقصد حاصل ہو گیا، مقصد تک پہنچ گئے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن مقصد تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے قصد۔ قصد کے معنی ہے ارادہ، عزم، نیت۔ بغیر نیت کے اور ارادے کے اور بغیر عزم کے پہلا قدم ہی نہیں اٹھے گا، تو منزل کیسے طے، راستہ کیسے طے ہوگا؟ اور جب راستہ طے نہیں ہوگا تو پھر منزل پہ کیسے پہنچیں گے؟ اب دیکھیے، اگر صرف ایکیڈمک بحث کرنی ہوتی تو میں ایک عنوان لے کے مقاصد قرآن اور وہ جو مطالب لوگوں نے لکھے ہیں اس پہ کچھ اضافہ کر کے، کچھ پیوند کاری کر کے پیش کر دیتا، بات ختم ہو جاتی۔ بھئی یہی تو ہوتا ہے ریسرچ میں، اور کیا ہوتا ہے؟ پی ایچ ڈی مقالے جو آپ لوگ لکھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ کتنے پی ایچ ڈی کے مقالوں کا میں ممتحن بھی رہا ہوں، اور
جو میں نے غالباً مدینۃ العلم کی مجلس میں کہا تھا کہ معلومات کی تجارت کا سلسلہ جاری ہے. لیکن یہاں میرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ علمی تقاضے بھی پورے ہوتے رہیں اور صرف کلاسیکل انداز سے ایک تحقیقی مقالہ نہ پیش کروں، بلکہ اس میں زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہوں، ہماری اور آپ کی زندگی سے جڑی ہوئی باتیں ہوں. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو موضوع ہے نا، مقاصد قرآن، حسین اور مقاصد قرآن، یہ ایک خالص علمی موضوع بھی ہے اور عوامی موضوع بھی ہے. اور ایسے موضوعات پہ گفتگو یہ بتاتی ہے کہ اسلام نے تہذیب اور ثقافت کے باب میں بھی کسی ایسی رسم کو متعارف نہیں کرایا ہے کہ جس کے پیچھے کوئی مضبوط علمی اساس نہ ہو، کوئی علمی بنیاد نہ ہو. ایسی کوئی رسم نہیں ہے. اب مشکل یہ ہے کہ مختلف انسانی معاشروں کے تہذیبی ہجوم کے نتیجے میں بہت سی غیر سنجیدہ رسمیں، بہت سے ایسے رواج ہمارے معاشروں میں بھی آ گئے، مگر وہ اسلامی نہیں ہیں. اسلام نے کوئی بھی رسم ایسی متعارف نہیں کرائی کہ جس کی کوئی نہ کوئی علمی بنیاد اور اساس نہ ہو. اس لیے یہ بحث عوامی بھی ہے اور یہ بحث علمی بھی ہے. لیکن ایک بات عرض کرتا چلوں کہ اسی کے ساتھ اس میں اخلاقی ایک اور سلوکی ایک نقطہ شامل ہو جائے کہ مقصد تک آپ نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ قصد سب سے پہلے قلب میں نہ ہو. قصد کا محل کیا ہے؟ قلب. نیت کہاں کرتے ہیں آپ؟ زبان سے. زبان کا کام ہے بولنا، زبان کا کام ہے الفاظ ادا کرنا. الفاظ ظرف نیت نہیں ہیں. ظرف نیت کا محل، نیت کی جگہ وہ دل ہے، قلب. اور اس آیت میں بطور خاص قلب انسانی کی تربیت کا موضوع ہے. اب آیت کی طرف توجہ فرمائیے گا، یوں ہی پڑھ کے گزر نہ جائیے گا. اس آیت کو اپنی روزمرہ ایمانی، اسلامی، تہذیبی، ثقافتی، تربیتی شخصیت سے جوڑیے گا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل. کون ارشاد فرما رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کیا ہوتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ پہاڑ خوف خدا سے، خشیت خدا سے خود کو امر خدا کے سامنے سرنگوں کر دیتا، خاشع ہو جاتا، ذلیل ہو جاتا، متعبد ہو جاتا، تذلل اختیار کرتا، اس میں خشوع پیدا ہو جاتا. لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، اور ایسا ویسا خشوع نہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. کس امر سے؟ خوف خدا سے. یہ پہاڑ کی مثال کیوں لائی گئی؟ آگے آیت بھی کہہ رہی ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے اس لیے دیتے ہیں اور اس طرح کی مثالیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ سوچیں، تفکر کریں، اپنے نفس کا جائزہ لیں اور اپنے خالق کے درمیان رشتوں کا جائزہ لیں. سردار انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ بلند تر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
محمد بلند تر سلوات علماء تشریف فرمائیں حوزوی بحثیں چھیڑنے کا محل اور موقع نہیں ہے کہ یہ جملہ جو ہے لو سے شروع ہو رہا ہے تو شرطیہ جملہ ہے، لیکن شرطیہ ہے تو کیسا جملہ ہے، کون سا جملہ ہے، کون سی شرط ہے، کیسی شرط ہے، لو کے تقاضے کیا ہیں؟ اب یہ لام واو لو عربی میں اس مقام پر جو آیا ہے وہ اس لیے آیا ہے کہ آپ کی قلب مبارک کی جو امید کی شمع ہے اس کی لو بھڑکا دے۔ یہ لو تو شرط کے لیے آتا ہے عربی میں، اب یہاں گرامر تو عرض کرنی نہیں ہے مجھے۔ لو انزلنا، اگر ہم قرآن کو نازل کرتے، کہاں؟ علی جبل، ایک ارشاد کیوں فرمایا گیا؟ اسی لیے یہ فقیر مسلسل عرض کرتا ہے قرآن قرآن قرآن، قرآن کی طرف توجہ فرمائے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شفیق، مربی، کوئی باپ، کوئی استاذ اپنے کسی فرزند یا شاگرد کی تربیت کے لیے انتہائی اخلاص کے ساتھ تمام تر خدمتیں کرنے کے بعد اگر یہ محسوس کرے کہ یہ ہماری بات پر دھیان نہیں دے رہا ہے تو وہ یہ کہے کہ اتنی تربیت اگر ہم نے کسی حیوان کی کی ہوتی تو وہ بھی انسان بن چکا ہوتا۔ آقا صاحب کی صحت اور سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ دیکھو ہم نے جتنی دل سوزی سے، جتنے اخلاص سے، جتنی محبت سے، جتنی توجہ سے تمہیں اچھی باتیں بتائیں، اچھی باتیں سکھائیں، اگر یہ باتیں ہم پتھر سے بھی، دیوار سے بھی ہم کھڑے ہو کے یہ باتیں کرتے تو دیوان میں بھی جان پیدا ہو جاتی، در و دیوار میں بھی حرکت پیدا ہو جاتی، در و دیوار میں بھی دل سوزی پیدا ہو جاتی۔ اور یہ تمہارا دل کیسا دل ہے کہ نرم نہیں پڑتا؟ اور ہمارے یہاں تو اس آیت کا اصل میں جو مقصد ہے وہ ہے قلب انسانی کو متوجہ کرنا، انسان کے دل کو امر حق قبول کرنے کے لائق بنانا، توجہ دلانا۔ ارے یہ قرآن ہے، اللہ کا خطاب ہے اور تم سے خطاب ہے۔ اب یہ کیا عرض کروں، ایک کے بعد ایک سنگین، نہایت سنگین علمی حوالے آ رہے ہیں ذہن میں، تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ اب اس فرقے کا کیا کریں گے، اس گروہ کا جو کہتا ہے کہ ہمارے لیے ظواہر قرآن حجت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں یہ جو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں سے براہ راست ہم کچھ استفادہ نہیں کر سکتے، اگر ہم قرآن مجید کی آیتوں سے براہ راست استفادہ نہیں کر سکتے مطلقاً، تو پروردگار عالم نے قرآن مجید ہمارے لیے نازل ہی کیوں فرمایا؟ بعض ایسے چینلز ہیں دن رات اس پہ یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے، براہ راست یعنی دو متضاد رویے ہیں، ایک یہ کہ ہم قرآن کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے، دوسرے کہتے ہیں ہم حدیث کے علاوہ کچھ نہیں سنیں گے۔ اور ہمارے اگر یہ طے ہو جائے کہ قرآن مجید کی آیتوں میں، اس کی عبارتوں میں جو باتیں کہی گئی ہیں براہ راست ہم اس سے استفادہ کر ہی نہیں سکتے، تو پھر اللہ نے خطاب کیوں فرمایا؟ یعنی خطاب تو نبی سے ہے، خطاب نبی سے ہے، سارے قرآن میں خطاب نبی سے ہے، کہیں یا ایھا الناس آیا ہے کہ نہیں؟ سارا خطاب نبی سے ہے، کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے کہ نہیں؟ سارا خطاب نبی سے ہے، کہیں قرآن مجید میں قل یا ایھا الکافرون آیا ہے کہ نہیں؟
اللہ کا خطاب کافروں سے ہے اسی قرآن میں، اللہ کا خطاب مومنوں سے ہے اسی قرآن میں، اللہ کا خطاب عامت الناس سے ہے اسی قرآن مجید میں، اور اہل قرآن ایمان لانے کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کی آیتوں سے براہ راست استفادے کا ہمیں کوئی حق نہیں ہے۔ قرآن مجید ٹیکنیکل اصطلاحوں میں الجھتے ہیں، الجھاتے ہیں، بہت ٹیکنیکل بحث چھڑ گئی، میں کیا عرض کروں، آپ ایک بلند صلوات بیٹھیں۔ میں کسی خاص مسلک کا نام لے کر حساسیت کو بڑھانا نہیں چاہتا، لب لباب عرض کر رہا ہوں، ایک گروہ ہمارے ہاں ہے، ہمارے ہاں، اور وہ گروہ یہ ہے کہ جناب قرآن مجید کی آیت آپ کہیں پیش نہ کریں، قرآن مجید سے ہم کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ اس حد تک مناظرہ ہوا دو بڑے عالموں میں، انہوں نے کہا قرآن مجید میں جو آیتیں ہیں اس کے ظواہر، یعنی جو عبارت سے مضمون ظاہر ہوتا ہے، یہ حجت نہیں ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے کہا بالکل نہیں۔ کہا قل هو اللہ احد جیسی آیتوں کا بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں، بالکل نہیں ہے۔ ہم کیا کہ سمجھ سکیں کہ واحد و احد میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے کیا شاعری ہوئی۔ ٹھیک ہے، دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں، فہم کی سطحیں ہیں، فہم کے تقاضے ہیں۔ قرآن مجید اسی طرح قیامت تک تمام انسانوں کے لیے نور کا سرچشمہ ہے، موج در موج، جیسے آفتاب کی روشنی پوری کائنات کو روشن کرتی ہے، موج در موج۔ جس شے کو سورج کی کرنوں میں سے جن کرنوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ شے ان کرنوں کو جذب کر لیتی ہے۔ اسی روشنی سے جہاں جو رنگ ظاہر کرنا ہوتا ہے پروردگار وہاں وہ رنگ ظاہر کر دیتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، سورج ایک، سرچشمہ ایک، روشنی آ رہی ہے، سبزے پہ پڑی تو سبز نظر آ رہا ہے، گل پہ پڑی تو سرخ نظر آ رہا ہے۔ یہی سورج کی روشنی ہے۔ ہرے درختوں پہ پڑتی ہے تو عموماً ہرے درخت وہ اپنی غذا تیار کرتے ہیں، وہ کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں۔ یہی سورج آپ کے اوپر پڑتا ہے تو آپ اس سے کاربوہائیڈریٹ تیار نہیں کر پاتے، آپ کا جسم اس سے وٹامن ڈی تیار کرتا ہے۔ وہی سورج کی روشنی ہے، دوسری نہیں ہے، توجہ ہے، یہی سورج کی روشنی سبزے پہ پڑی، اس نے کاربوہائیڈریٹ تیار کر لیا، آپ کے اوپر پڑی، آپ نے وٹامن ڈی تیار کر لیا۔ قرآن مجید اس سے کہیں زیادہ عظیم نور ہے، اس سورج سے کہیں زیادہ عظمت ہے اس کے نور کی۔ جس شے کو کائنات کی جس شے کو قرآن مجید کے ذریعے سے پروردگار کو جو ہدایت دینی ہوتی ہے، جو افاضہ کرنا ہوتا ہے، وہ اس شے تک پہنچ جاتا ہے۔ سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ اس بیچارے انسان کے ساتھ ہے۔ انسان، ہائے انسان، ہائے انسان۔ غالب نے بلا وجہ تھوڑی کہا تھا آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ قرآن کی طرف توجہ فرمائیں عزیزان گرامی۔ قرآن کو صرف ٹیپ کے ذریعے سے سننے کی عادت نہ ڈالیں، سنیں وہ بھی ثواب ہے، پڑھیں وہ بھی ثواب ہے، لیکن اصل چیز ہے تفکر، تدبر، غور۔ کس لیے غور؟ تاکہ آپ اپنے وجود کو قرآن مجید کے ساتھ مستحکم کر سکیں، آپ کا رشتہ قرآن سے مستحکم ہو جائے۔ عموماً ہوتا کیا ہے، قرآن مجید بھی نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ وہ نقل محفل ہو کے رہ گیا ہے، خاص طور سے سیاستدانوں کے درمیان۔ کبھی اٹھا کے قرآن نہیں پڑھیں گے، ادھر ادھر کسی عالم کی تقریر سے کبھی کوئی آیت سن لی، آدھی یاد ہے آدھی بھول گئے،
اور جب پھر کسی عالم سے ملتے ہیں تو آیت سناتے ہیں ایسے کہ جیسے ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے ہیں، قرآن پر نظر ہے، آیتیں یاد ہیں، اور کس انداز سے پڑھتے ہیں، غلط پڑھ رہے ہیں مگر سنا رہے ہیں. اور کبھی کبھی تو مجموع کو سنا دیتے ہیں. زندگی میں قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، دل میں کہیں نور قرآن نہیں. اور ہمارے ہاں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. خدا فرما رہا ہے ارے انسانوں، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتے تب بھی وہ تذلل اختیار کرتے، خاشع ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. مگر تمہارے دل کتنے سخت ہیں کہ اس سے متاثر نہیں ہوتے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ. یہ مثالیں تو ہم لوگوں کے لیے اس لیے پیش کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ تفکر کریں. تو توجہ حاصل ہوئی آپ کو اس آیت کی طرف کہ آیت میں پیغام کیا ہے. اب ایک بات اور عرض کر کے آگے بڑھوں تاکہ مجلس کے کچھ اور تقاضے بھی پورے ہو جائیں. ایک تو رخ یہ ہے، اکثر میں عرض کیا کرتا ہوں کہ عبارتوں میں مفاہیم تہ در تہ ہوتے ہیں. مفاہیم، مفہوم، مضمون کلام، اس مضمون کے اندر مفاہیم بہت ہوتے ہیں، ایک سے زیادہ. منطوق ایک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ مفہوم ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. منطوق یعنی جو بات کہی گئی، جو بات کہی گئی اس کے ساتھ مفہوم کئی ایک ہیں. اب مثلا میں یہاں بیٹھا ہوں، میں کہوں پانی دیجئے، بات تو میں نے کہا پانی دیجئے. اب سننے والے یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ مولانا پیاسے ہیں اس لیے پانی طلب کر رہے ہیں. طلب کیا ہے پانی، ثابت ہو رہی ہے پیاس. اور ہمارے یہاں طلب کر رہے ہیں پانی، کوئی دوسرا شخص سمجھا کہ نہیں پیاس نہیں ہے، اس میں تقریر کرنے میں حلق میں خراش پیدا ہو جاتی ہے، پیاس نہیں ہے، وہ حلق تر کرنے کے لیے پانی مانگ رہے ہیں. تو میں نے تو کہا تھا پانی لائیے. دو آدمیوں نے دو مفہوم پیدا کر لیے. کتنی روزمرہ کی مثال ہے، واضح ہے. تو کبھی کبھی بات ایک ہوتی ہے مگر اس میں مفاہیم تہ در تہ متعدد ہوتے ہیں. اب بلاغیوں نے یعنی علم بلاغت کے علماء نے کچھ مفاہیم پہ گفتگو کی، لیکن جہاں انہوں نے بہت سی باتیں چھوڑ دی تھیں وہاں علماء علم اصول نے آ کے مفہوم شرط و مفہوم عدد و مفہوم لقب اور مفاہیم کا ایک سلسلہ قائم کر دیا کہ ایک ہی جملے میں کتنے مفہوم ہو سکتے ہیں. توجہ ہے. ہو گئی ذرا ٹیکنیکل بحث، بالکل مکتبی و مدرسی، لیکن یہ سب کام آئے گی انشاءاللہ. جملہ ایک ہوتا ہے، مفہوم اس کے ساتھ ایک سے زیادہ ہو سکتا ہے. اب اللہ سبحانہ اور خاص طور سے جملہ شرطیہ میں مفہوم شرط پہ تو کتنی بحث ہوتی ہے علم اصول میں. اگر پروردگار یہ قرآن نازل کرتا پہاڑ کے اوپر بھی تو پہاڑ کیا ہوتا؟ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اب اگر اس آیت اس منطوق کے ساتھ مفہوم کو قائم کیا جائے تمام انسانوں کے حوالے سے، توجہ رہے، تو سرزنش ہے، تنبیہ ہے، عتاب ہے، یاد دہانی ہے. کیا ہو گیا ہے تمہیں اور کیسے ہیں تمہارے دل؟ پہاڑ پر بھی ہم یہ کلام نازل کرتے تو اس میں خشوع پیدا ہو جاتا، خدا کا خوف پیدا ہو جاتا، اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا اور حق طاعت ادا کرنے میں وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. تمہارے دل نرم نہیں پڑتے، یہ ایک مفہوم. لیکن اگر تمام عالم انسانیت کو چھوڑ دیں اور صرف قلب منور مصطفیٰ کو توجہ رکھیں، مفہوم بالکل بدل جائے گا. ارے یہ قرآن وہ عظیم ثقل ہے، ثقل الہی، ثقل ربانی، امانت الہیہ. اگر کسی پہاڑ پہ بھی نازل کرتے تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر دیکھو قلب مصطفیٰ کتنا شجاع ہے،
کتنا عظیم ہے، کتنا پرقوت اور پرعزم ہے کہ مصطفیٰ کی شخصیت ریزہ ریزہ نہیں ہوئی، بلند ہوئی اتنی کہ معراج تک پہنچ گئی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ التفات قائم ہے، ایک سب مل کر بلند تر صلوات پڑھیں۔ ملتفت ہیں آپ، متوجہ ہیں، اسی میں جہاں عام انسانوں کے لیے سرزنش ہے، وہیں یہ آیت بہترین نعت ہے مصطفیٰ کے لیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اب یہ آپ کا حسن ظن اور حسن سماعت ہے، تو آخری فقرے پر اب توجہ دلاؤں، لعلہم یتفکرون۔ دیکھیے قرآن مجید نے جتنا فکر کرنے پہ زور دیا ہے، اتنا ہی یہ دنیا کے مفکرین قرآن سے دور ہو جاتے ہیں۔ عجب تعصب ہے، یہ بہت سے لامذہب دانشور عموماً مذہبی لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ تعصب رکھتے ہیں، حالانکہ میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے ان کے اندر مذہب کے خلاف تعصب بہت ہوتا ہے، دین کے خلاف تعصب بہت ہوتا ہے۔ ادھر کوئی دینی بات کی، چہرے کا رنگ بدل گیا، دین سننا نہیں چاہتے، ایمان و اسلام کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہے۔ ایک تعصب ہے سخت دنیا پرست دانشوروں کے اندر، دین کے خلاف، نبی کے خلاف، نبوت کے خلاف، قرآن کے خلاف، اور بالنتیجہ خدا کے خلاف۔ بہرحال اب قبل اس کے کہ وقت تمام ہو، تھوڑی سی گفتگو اور آگے بڑھ جائے۔ اگر قلب انسانی صحیح و سالم ہو تو مقاصد قرآنی خود روشن ہوتے چلے جاتے ہیں۔ یہ قلب کو سب سے پہلے سنوارنے کی ضرورت ہے، اور قلب سنوارنے کے لیے سب سے پہلے چاہیے کیا؟ یہی ریاضت ہے۔ لوگ سن لیتے ہیں بہت سنجیدگی سے، عمل کچھ نہیں ہو پاتا۔ سب سے پہلے اس قلب کے ساتھ آپ کو جو سلوک کرنا ہے وہ یہ کہ اس قلب کو سمجھیں کہ یہ خانہ حق ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے اب کوئی صاحب آپ کو اپنے گھر کی چابی دے دیں اور آپ وہ چابی کسی اور کو دے دیں اور کسی اور کو بسا دیں اس میں، تو آپ کیا کہلائیں گے؟ بددیانت کہلائیں گے یا نہیں؟ خائن، بددیانت۔ یہ دل گھر ہے اللہ کا، اور آپ نے اس میں بسا رکھا ہے نہ جانے کس کس کو۔ دنیا بسی ہوئی ہے دل میں، اور دل میں بسنا چاہیے کسے؟ اگر یہ دل خالی ہو جائے، پہلا مرحلہ اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے، قرآن کی طرف بڑھنے کے لیے، قرآن کی روشنی میں، امامت حسین میں مقاصد قرآنی کو حاصل کرنے کے لیے، رب کے حضور میں سرخرو ہونے کے لیے، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ دل کو حب خدا سے آباد کریں اور اس میں کسی بھی طرح سے غیر خدا کو داخل ہونے نہ دیں، کسی بھی لحاظ سے۔
ورنہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی محبتیں میں نے دیکھا ایسی بسی ہوتی ہیں لوگوں کے دلوں میں. بہت پیسے والے ہیں، خوب، کسی چیز کی کمی نہیں ہے. ایک نئی کار آ گئی بازار میں، اب 4 کاریں پہلے سے موجود ہیں، 8 کاریں موجود ہیں. اب دل بس صبح شام جب تک وہ کار حاصل نہ ہو جائے، مومن کا دل نہ ہوا، ڈونلڈ ٹرمپ کا دل ہو گیا. کیا کرے محمد محمد بھئی اللہ نے آپ کو روپیہ دیا، پیسہ دیا، کمائیے، خوب کمائیے، دنیا تسخیر کیجئے. جو آپ کی ضرورت کی چیزیں بہترین طریقے سے اسے پورا کیجئے، اپنی ضرورتوں کو بہترین طریقے سے پورا کیجئے، جو آپ کے لائق ہے، آپ کے سٹیٹس کے مطابق ویسے کیجئے. کوئی ناگواری اسلام کو نہیں ہے. اسراف نہ کیجئے، تظاہر نہ کیجئے، دکھاوا نہ کیجئے. اس میں یہ ہے کہ اب آپ کی ضرورت سے بڑھ کر جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو آپ اپنی ملکیت نہ سمجھیں، اللہ کی دی ہوئی امانت سمجھیں، اور اس کو ان لوگوں تک پہنچائیں جو محروم ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں، بیمار ہیں، مریض ہیں، جنہیں امداد کی ضرورت ہے. اپنے عیش و تعیش کے لیے، اپنی لذت پرستی کے لیے کوئی غور نہیں کرتا. خزانے سے نکالا، لٹا دیا. کوئی سائل در پہ آ جاتا ہے تو بہت غور کرنا پڑتا ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے، تصدیق لایا ہے کہ نہیں لایا ہے، کسی عالم نے ریکمنڈ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. اور ہمارے آپ توجہ ہے، تھوڑی سی سخت ہو گئی بات، بس تھوڑی سی سخت ہوئی ہے، پہاڑ جیسی سخت نہیں ہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد. میں نہایت دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں، کماؤ، دنیا کو تسخیر کرو. لیکن میں نے یوں ہی کہا تھا، مثال دی تھی، لیکن بات پہنچ گئی وہیں تک، قصد سے اقتصاد تک. بات قصد سے اقتصاد تک پہنچ گئی. اقتصاد کس علم کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ اب آپ کہیں گے واہ مولانا صاحب واقعاً بوڑھے ہو گئے ہیں، 60 برس کے ہو گئے. 60 سے تو کئی برس آگے نکل گئے ہمیں. لیکن اب یہاں کتنے لوگ بیٹھے ہوں گے دن رات اکنامکس اور کامرس اور دنیا کی بزنس کی باتیں جانتے ہیں مجھ سے کہیں زیادہ. مجھے تو اس کی ABC بھی نہیں آتی. مگر ایک بات کی طرف توجہ دلاؤں گا، اس پر اب اکنامکس کے اسٹوڈنٹس جا کے PhD کریں، اور PhD ہی نہیں، پوسٹ ڈاکٹریٹ ریسرچ بھی کرتے رہیں. اس لیے کہ بہت پہلے ایک جملہ میں نے عرض کیا تھا، ملتیں اور ملک، قومیں اور وطن کھوکھلے مقرروں سے نہیں بنتے، ماہرین اقتصادیات ہیں جو ملکوں کو بناتے ہیں اور قوموں کو بلند کرتے ہیں. اچھے اکنامسٹ چاہیے کنٹریز کو. غور فرما رہے ہیں آپ؟ خالی مقررین نہیں. اب اگر آپ کو دیکھنا ہو کہ اقتصاد اسلامی کسے کہتے ہیں، اسلام نے کون سا نظام اقتصاد دیا، تو تھیوریٹیکلی تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، تقریباً سب میں نے پڑھی ہیں. جو اردو میں لکھی گئیں وہ بھی، جو انگریزی میں، عربی میں لکھی گئیں، سب میری نگاہ میں ہیں. لیکن عملی طور پر دنیا نہیں سمجھ پا رہی تھی اور قوم مثال نہیں دے پا رہی تھی. اسلامی اقتصاد کیا ہوتا ہے، اس میں کتنی برکتیں ہیں، اس میں کتنا استحکام ہے، اس میں کتنی رضاکاری ہے، اس میں کس قدر ظرف اندیشی، ژرف اندیشی اور ظرافت کاری ہے.
اس کا اندازہ دنیا والوں کو نہیں تھا، مگر اب ہو گیا۔ ایک طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ممالک ہیں جن کا قبضہ تمام سرمایوں پر ہے، ایک طرف وہ ملک ہے جس کو اس کے اپنے سرمایوں سے بھی محروم کر دیا گیا، اور بات 1-2 برس کی نہیں ہے، بات کم سے کم نصف صدی کی ہو گئی۔ نصف صدی کا عرصہ کچھ کہلاتا ہے، مگر تمام تر پابندیوں کے باوجود، تمام تر اقتصادی پابندیاں، تمام تر سیاسی پابندیاں، تمام تر محرومیتوں اور مظلومیتوں کے باوجود، چھوٹے سے سرمایے سے ملک نے اپنے کو اور اپنی قوم کو کس طرح اٹھایا ہے، اور کس طرح ہر میدان میں ترقی کی ہے، چاہے وہ سائنس کا میدان ہو، چاہے طب کا میدان ہو، چاہے سیاست کا میدان ہو، چاہے اسلحہ سازی کا میدان ہو۔ اقتصاد اور عوام دوست اقتصاد، اس کا بھی امتحان ہو گیا۔ بہت سے ممالک جو سرمایہ دار پہلے سے ہیں، ادھر جنگ چھڑی، ادھر انہوں نے اپنے عوام کے ہاں قیمتیں بڑھا دی ہر چیز کی۔ وہ جو محروم ملک تھا، ادھر جنگ چھڑی، عوام کے لیے قیمتیں کم کر دی گئیں۔ اسے کہتے ہیں اقتصاد اسلامی۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ۔ تھوڑی سی پونجی میں بڑے بڑے کام کر کے دکھا دینا، اور اگر سرمایہ ہے اور ضرورت سے زیادہ سرمایہ ہے تو محروموں کی نظر کر دینا۔ یہ صرف کتابوں میں نہیں، جیتے جاگتے معاشروں میں بھی دیکھیے۔ لیکن اب مختلف مثالیں ہیں، اچھی مثالیں بھی ہیں اور ویسی مثالیں بھی ہیں۔ ایسے بھی ممالک ہیں جہاں کوئی کسی قصد سے جائے، مذہبی قصد، میں جان بوجھ کے اصطلاح نہیں لے رہا ہوں، تو اس سے اتنے فیس اور اتنے ٹیکس اور اتنے اخراجات اور اتنے مصارف لیے جاتے ہیں کہ لگتا ہے کہ بس یہ آنے والے زائرین سے جو کچھ مل جائے گا اسی پہ یہ ملک چلتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ بھی ملک ہے جو آنے والے زائرین سے کچھ نہیں لیتا، آپ کو کھانے پینے کے لیے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، قدم قدم پہ لوگ کھڑے ہیں، پانی پلانے کے لیے کھڑے ہیں، کھانا پیش کرنے کے لیے کھڑے ہیں، لگاتار مسلسل متصل سبیلیں لگی ہوئی ہیں۔ اچھا، یہ دونوں مثالیں آپ کو وہیں ملیں گی جہاں پرچم حسین کا سایہ رہتا ہے۔ وہ پہلی مثال بھی تھوڑے سے سرمایے سے بڑے بڑے کام کر دکھانا، سختیوں میں عظیم امور انجام دینا۔
یہ کون ملک کر رہا ہے؟ میں نام نہیں لوں گا، مگر اس ملک کی ایک پہچان ہے، جہاں جاؤ علم حسین نظر آتا ہے۔ آنے والے زائرین سے ایک سے بڑھ کر ایک چاہتا ہے کہ اس کی خدمت کریں ہم۔ بڑے بڑے سرمایہ دار، باعزت، صاحب منصب، صاحب مراتب، اور وہ خادموں کی طرح لباس پہنے ہوئے کھڑے ہیں، زائرین حسین کے پاؤں دھو رہے ہیں۔ خدمتیں کر رہے ہیں، خدمتیں کر رہے ہیں۔ کس ملک میں ہو رہا ہے؟ جہاں یہی علم حسین، علم عباس، اب آپ کی سمجھ میں آئی بات کہ میں نے یہ عنوان کیوں قائم کیا ہے؟ حسین اور مقاصد قرآن۔ قرآنی مقاصد کو حاصل کرنے میں کون آگے ہے؟ وہ قومیں جن کے ہاتھوں میں پرچم حسینی ہے۔ دیکھ لے دنیا، یہ کوئی تعصب کی بات تھوڑی ہے۔ دنیا میں وہ قومیں جن کے ہاتھوں میں پرچم حسینی ہے، وہ مقاصد قرآن کو حاصل کرنے میں سب سے آگے نظر آئیں گی۔ اس لیے وقت کی ضرورت ہے کہ متوجہ کیا جائے، علمی سطح پر بھی، عملی سطح پر بھی، کہ حسین ہیں جو مقاصد قرآن کو حاصل کرنے میں قیادت کر سکتے ہیں۔ حسین، آج 2 محرم ہو گئی۔ بس اس سے زیادہ آج عرض نہیں کر پاؤں گا۔ حسین مدینے سے چلے، مکے پہنچے۔ کہتے ہیں کہ 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، سن 60 ہجری۔ 3 شعبان کو مکے پہنچے، سن 60 ہجری۔ یہ 3 شعبان آقا کی ولادت کی بھی تاریخ ہے، اور 3 شعبان آقا کے مکے پہنچنے کی بھی تاریخ ہے۔ 3 شعبان سے لے کر اور 8 ذی الحجہ تک آپ مکے میں رہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حج کو عمرے سے بدل کے حج کا عاشق حسین، کعبے کا عاشق حسین، کس دل سے حسین نے مدینہ چھوڑا ہوگا، یہ بیان کرنے کی طاقت ہے، اور نہ یہ بیان کرنے کی طاقت ہے کہ کس دل سے حسین نے مکہ چھوڑا ہوگا۔ جس قدر مدینے سے مانوس تھے حسین، اسی قدر مکے سے بھی الفت تھی آقا کو۔ کعبہ، حرم، اور وہ چند قبریں جو جنت المعلی میں تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی قبر، جناب ابو طالب کی قبر، جناب عبد المطلب کی قبر، وہ شیب ابی طالب جہاں رسول کی ولادت ہوئی تھی، وہ کعبہ جہاں مولا علی کی ولادت ہوئی تھی۔ دینی لحاظ سے بھی، اور اگرچہ ان کی زندگی اور ذات تمام تر دین ہے، مگر عام لوگوں کے لیے کہ ذاتی لحاظ سے بھی مکے سے بھی کچھ کم عشق نہ تھا آقا حسین کو، مگر مکے سے نکلنا پڑا حج کو عمرے سے بدل کے۔ یہ جو ہمارے بزرگ کہتے آ رہے ہیں نا، اس میں بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ بحث کیجئے تو نہ جانے کتنی بحث کرنے کی ضرورت ہوگی۔ مکے سے نکلے اور منزل بمنزل کربلا کی طرف بڑھتے چلے۔ ایک منزل وہ آئی کربلا پہنچنے سے پہلے، جہاں دیکھا کہ سامنے سے ایک لشکر اور آ رہا ہے، چھوٹا سا لشکر۔
لیکن آقا حسین کے ساتھی جتنے تھے ان کے مقابلے میں تو وہ لشکر بھی بڑا تھا. آقا حسین نے اس لشکر کا استقبال کیا. دشمن کا لشکر تھا. ہر منزل پر آقا اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے خوب پانی بھر لو، مشکیزیں خالی نہ رہیں. چنانچہ آقا کے لشکر میں پانی بہت تھا، مشکیزیں بہت تھے، بھرے ہوئے لبریز پانی سے. آنے والا جو لشکر تھا لوگوں نے دیکھا کہ سب پیاسے ہیں. یہاں تک کہ ان کے گھوڑے بھی پیاسے ہیں. انسان بھی پیاسے ہیں، گھوڑے بھی پیاسے ہیں. دشمن ہیں، مگر آقا نے اپنے جوانوں سے کہا کہ ان کا استقبال کرو اور دیکھو کوئی پیاسا نہ رہ جائے، سب کو پانی پلاؤ. دیکھیے میں کوئی سخن آرائی تو نہیں کر رہا ہوں نا. ہم پر الزام ہے نا سخن آرائی، بات کو بڑھا چڑھا کے مبالغے کے ساتھ بیان کرتے ہیں. میں تو ٹوٹی پھوٹی زبان سادہ سی استعمال کر رہا ہوں اور تاریخ کے واقعے کو جوں کہ توں نقل کر رہا ہوں. دیکھیے کیسا پھوٹ پھوٹ کے رو رہے ہیں آپ. یہ تاثیر ہے ذکر حسین کی. جو لوگ آقا حسین سے آشنا نہیں ہیں وہ ان باتوں کو، ان مظاہر کو، ان مناظر کو سمجھ نہیں سکتے. اللہ نے آقا حسین کے نام نامی میں اور آپ کے ذکر گرامی میں وہ تاثیر رکھی ہے کہ انسان کی خاک کندن بن سکتی ہے. انسان آقا حسین پہ گریہ کر کے ان کے تذکرے کے سہارے سے مقاصد قرآن تک پہنچ سکتا ہے. کیا کیا مناظر ہیں اس واقعے میں. آپ سمجھ گئے یہ لشکر کس کا تھا؟ حر کا لشکر تھا. اچھا کیا لطف ہے امام کا، کیا کرم ہے معصوم کا، کیا ایثار کا جذبہ ہے اور کیا ایثار کا عملی مظاہرہ ہے. جتنے جوان تھے ساتھ میں سب پانی پلا رہے ہیں. آپ کرسی پہ تشریف فرمائیں، دیکھا کہ ایک شخص ہے جو اتنا پیاسا ہے کہ اس کی آنکھوں میں دھند چھا گئی ہے. پانی پلانے والا مشکیزہ لیے کھڑا ہے لیکن اسے اتنا نظر نہیں آ رہا ہے کہ مشکیزے کا دہانہ کہاں ہے تاکہ وہ پانی پی سکے. ساقی کوثر کا لال، شافع محشر کا بیٹا. کرسی سے اٹھے امام، آگے بڑھے، اپنے چلو سے اس کو پانی پلا. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. یہ امام جو اس ایثار کا مظاہرہ کر چکا تھا، بس 2-3 فقرے عرض کروں گا. یہ جب 2 محرم کو کربلا پہنچا اور چاہا کہ خیمے دریا کے کنارے لگائیں، وہی لشکر جسے پانی پلایا تھا سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. نہیں، ہم آپ کو دریا کے کنارے خیمے لگانے نہیں دیں گے، ہمارے حاکم کی اجازت نہیں ہے، دریا سے دور خیمے نصب کریں. میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں. عموماً لوگ کہتے ہیں کہ 7ویں محرم سے پانی پہ پابندی تھی. میں کہتا ہوں پانی پہ پابندی تو روز اول سے تھی دشمن کی طرف سے. یہ 2 محرم کو جو شرط لگائی جا رہی تھی کہ آپ دریا کے کنارے خیمے نصب نہ کریں، یہ بندش آپ کا آغاز نہ تھا تو کیا تھا؟ ہاں تاریخوں میں ہے کہ آقا کے ساتھ جو اصحاب تھے بڑے اولو العزم تھے. زہیر قین
اور پھر جو آپ کے ساتھ بنی ہاشم کے جوان تھے، ان کی شجاعت اور ان کے عزم کا کیا کوئی تذکرہ کر سکتا ہے؟ تاریخ میں ہے کہ زہیر کو جلال آیا، اور زہیر چاہتے تھے کہ اس لشکر سے جنگ کریں، صرف اس بات پر کہ آقا کے خیمے یہیں لگیں گے، دریا کے کنارے۔ آقا نے جو یہ محسوس کیا، دیکھا کہ زہیر کو جلال آ رہا ہے اور زہیر بضد ہیں کہ خیمے یہیں لگیں گے۔ ایک مرتبہ خیال آیا کہ اگر زہیر کے ساتھ عباس بھی ہم رائے ہو گئے تو آج ہی قیامت برپا ہو جائے گی۔ بس ایک جملہ عرض کروں، ارباب مقاتل نے لکھی ہے، یہ بات موجود ہے کتابوں میں۔ آقا حسین نے جا کے بی بی زینب سے کہا، بہن زینب، تم تو بابا کی وصیتوں کی رازدار ہو، تمہیں معلوم ہے ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ یہ کربلا کی سرزمین ہے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ جنگ کا آغاز ہماری طرف سے ہو۔ بی بی زینب کی آنکھوں میں پہلے سے آنسو تھے، مگر بھائی کی خاطر فرمایا، بھیا کیا حکم ہے، مجھے کیا خدمت انجام دینی ہے؟ کہا بس عباس کو بلا لو، تم عباس کو بلا کے کہہ دو کہ ہم اپنی طرف سے جنگ کا آغاز نہیں کرنا چاہتے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بس یہ تین نام آ گئے، کس قدر تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں۔ ہاں، عباس اور زینب، کیا دونوں میں ادب و احترام اور محبت و شفقت کا رشتہ تھا۔ آپ کے سامنے وہ منظر آ گیا ہوگا، ارے یہی عباس ہوں گے جب روز عاشورہ جدا ہو رہے ہوں گے اور جناب زینب سے رخصت کے لیے آئیں گے۔ زینب فرمائیں گی، بھیا عباس جاؤ، مگر جاتے ہوئے مجھے اجازت دو کہ میں بابا کی ایک وصیت پہ عمل کروں، تمہارے شانے پہ بوسہ تو دے لوں۔ عباس زینب کے شانوں پہ بوسہ دیں گے، زینب عباس کے شانوں پہ بوسہ دیں گی، اور پھر کیا فرمائیں گی، عباس مجھ سے کہا گیا تھا کہ میرے بازوؤں میں رسن بندھے گی، مگر سوچتی تھی جس کا عباس جیسا بھائی موجود، اس کے شانوں میں کون ہے جو رسن باندھے؟ مگر جاؤ، جب تمہارے شانے نہ رہیں گے، اللہ کی راہ میں قلم ہو جائیں گے، تو پھر میرے شانوں میں بھی رسن بندھ کے رہے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار ہمیں توحید حق صمدی اور مقام ختم نبوت اور مقام ولایت علوی کا وفادار رکھ۔ پروردگار دنیا سے جنگ و جدل اور بے امنی کو دور فرما۔ پروردگار امن و عافیت کا انعام فرما۔ پروردگار رہبر شہید کے درجات کو بلند سے بلندتر فرما، ملت اسلامیہ کو متحد فرما، ولایت علی پہ متحد فرما۔ پروردگار رہبر حضرت آیت اللہ خامنئی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔